بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے فارم ڈی کا فی اسٹرکچر بتایا تھا تو آپ کے کویشچن آئے تھے کہ ڈی پی ٹی کا بھی فی اسٹرکچر بتا دیں۔ تو ڈی پی ٹی اور فارم ڈی بیسیکلی کیا ہیں، یہ دونوں میڈیکل کے فیلڈ ہیں اور میں فارم ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میرا 4th ایئر ہے سرگودا یونیورسٹی میں، ٹھیک ہے۔ تو جو سرگودا یونیورسٹی کی فارم ڈی ہے اور جو ڈی پی ٹی ہے جس کو ہم سرگودا میڈیکل کالج کہتے ہیں، وہ علیحدہ کیمپس ہے جو کہ سرگودا میڈیکل کالج کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں ڈی پی ٹی والے بھی ہوتے ہیں، اس میں بی ٹی ایس والے بھی ہوتے ہیں، اس میں ایم بی بی ایس والے بھی ہوتے ہیں، اور اس میں کچھ سال پہلے الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے ایڈمیشن اوپن ہوتے تھے، وہ لوگ بھی ہوتے تھے۔ آج کل یعنی کہ 2021 میں پتہ نہیں الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے ایڈمیشنز اوپن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو فارم ڈی کا جب فی اسٹرکچر بتایا تھا تو آپ کی اسی ویڈیو کے نیچے یہ کمنٹ تھے کہ ڈی پی ٹی کا بھی بتا دیں۔ تو ڈی پی ٹی کا ایگزیکٹ مجھے جو فی اسٹرکچر ہے وہ کہیں سے نہیں ملا، ٹھیک ہے، 2021 کا۔ تو میں آپ کو جو مجھے ڈی پی ٹی کے کچھ سینئر اسٹوڈنٹس ملے ہیں جن کا فائنل ایئر ہے یا جن کا 4th ایئر ہے، جن کا 3rd ایئر ہے، ان سے میں نے کچھ ڈسکشنس کی، کیونکہ کچھ میرے جاننے والے ہیں ڈی پی ٹی میں جو سرگودا میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہیں، ان کا فائنل ایئر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ کو پتہ ہے جو انٹریکشن ہو جاتا ہے تو کوئی بات اگر سمجھ نہ آ رہی تو بندہ پوچھ لیتا ہے۔ تو ایک بات ذہن میں رکھنا، جو ڈی پی ٹی ہے وہ اینول سسٹم ہے، ٹھیک ہے۔ سرگودا میڈیکل کالج میں سمیسٹر سسٹم نہیں ہے، آپ کو ایک ساتھ میں فیس جمع کروانی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اینول سسٹم ہے، فارمیسی سمیسٹر سسٹم ہے، جبکہ ڈی پی ٹی جو ہے وہ ہے اینول سسٹم۔ تو آپ کو ایک سال میں ایک ہی ساتھ ساری فیس جمع کروانی ہوگی۔ تو اس میں بھی یہی سسٹم ہوتا ہے، مارننگ اور ایوننگ۔ مارننگ اور ایوننگ کا آپ کو پتہ ہی ہوگا، مارننگ اور ایوننگ میں بیسک جو ڈیفرنس ہے وہ ہے فیس کا، وہ ہے ٹائم ٹیبل کا، باقی کوئی ڈیفرنس نہیں ہے۔ مارننگ کو ہم ریگولر بھی کہہ سکتے ہیں اور اسی طرح ایوننگ کو ہم سیلف سپورٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو مارننگ کی جو پہلے سیمیسٹر کی فیس ہے وہ ہے آلموسٹ، یہ میں آپ کو ایگزیکٹ نہیں بتا رہا، ایکسپیکٹڈ بتا رہا ہوں کہ اتنی تھی۔ اب یہ نہ ہو کہ اس میں سے کچھ اوپر نیچے ہو جائے، آپ کہیں کہ ہاں جی آپ نے تو کہا تھا کہ اتنی فیس ہے، وہی بتا رہا ہوں۔ ایگزیکٹ فیس مجھے نہیں ملی، یہ میں نے سینئر سے ڈسکشن کی، کچھ جو ڈی پی ٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں ان سے ڈسکشن کر کے یہ میں نے بات کنفرم کری ہے۔ تو پہلے سیمیسٹر کی جو فیس ہے وہ ہے آپ کی 85,000 سے لے کر 90,000، یعنی کہ 85,000 سے لے کر 90,000 آپ کے پہلے سیمیسٹر کی فیس ہے، اگر آپ کا مارننگ میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے ڈی پی ٹی ڈاکٹر آف فزیو تھراپی میں، آپ کا اگر سرگودا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو، ٹھیک ہے۔ مارننگ کی فیس آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ یعنی کہ یہ سال کی فیس ہے، یہ سیمیسٹر کی فیس نہیں ہے، آپ کی ذہن میں رکھنا۔ 85,000 یا 90,000 اگر آپ کی پہلے سال کی فیس ہے تو یہ سیمیسٹر کی فیس نہیں ہے، یعنی کہ سیمیسٹر ہوتا ہے 6 مہینے کا، سال ہوتا ہے 12 مہینے کا، یعنی کہ آپ کی یہ 12 مہینے کی فیس ہے، یہ اینول سسٹم بول سکتے ہو آپ کو۔ فارمیسی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سیمیسٹر کے بعد پھر دوسرے سیمیسٹر کی فیس جمع کروانی پڑتی ہے، اس طرح نہیں ہے، یعنی کہ آپ کو ایک سال میں ایک ساتھ ساری فیس 85,000 یا 90,000 اگر آپ کی ایک سیمیسٹر کی فیس ہے ڈی پی ٹی کی، وہ آپ کو ایک ساتھ جمع کروانی پڑے گی۔ لاسٹ ایئر جو فیس تھی وہ تھی آلموسٹ 85,000 کے قریب تھی، یا 90,000 کے قریب، اس طرح ہی ہے، کوئی یعنی کہ اوپر نیچے ان میں سے کچھ زیادہ نہیں ہوگا، جسٹ 2,000-3,000 کا فرق ہی ہوگا۔ اگر 90,000 میں بول رہا ہوں 90,000 تو وہ ہو سکتا ہے 92,000 ہو، اگر میں 85,000 بول رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ 87,000 ہو، اس طرح ہو سکتا ہے۔ باقی یعنی کہ کنفرم کیا ہے، اتنا کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ مارننگ کی ڈی پی ٹی اگر آپ کا ریگولر میں ایڈمیشن ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر آپ کو ڈی پی ٹی ایوننگ میں بھی یونیورسٹی سرگودا میڈیکل کالج آفر کرتی ہے، اگر آپ کا ایوننگ میرٹ لسٹ میں نام آ جاتا ہے تو ایوننگ کی وہی بات ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باقی کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، جسٹ فیس کا جو سانپ ہے نا وہ تھوڑا زیادہ ہے۔ اب کیسے فیس کا 85,000 پہلے سال کی فیس ہے ڈی پی ٹی کی، اب دیکھنا فیس کہاں پر جاتی ہے۔ ایوننگ کی جو پہلے فرسٹ ایئر کی فیس ہے ڈی پی ٹی کی وہ ہے 1,35,000، یعنی کہ 1,35,000 کے قریب آپ کی جو ایوننگ کی فیس ہے ڈی پی ٹی کی وہ ہے۔ اب بات کو سمجھ آئی؟ میں اس لیے کہتا رہتا تھا کہ یار دعا کرو، جب بھی ایڈمیشن ہو، مارننگ میں ہو ایوننگ میں ہو، اگر نہیں ہو رہا تو ہو جائے۔ اگر مطلب کہ ایوننگ والوں کو نہ کوئی اسکالرشپ ملتی ہے، نہ ہی کوئی بندہ مطلب ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار سکتا ہے، ایک تو کلاسز لیٹ سٹارٹ ہوتی ہے، نہ پارٹ ٹائم جاب کر سکتا ہے، تو پھر بندے کے لیے ایکسپینسز برداشت کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے خود سے بھی فیس کیا ہے اپنی لائف کے اندر، ٹھیک ہے۔
تو دیکھو اب 85,000 روپے کہاں اور 1,35,000 روپے کہاں، بہت زیادہ ڈفرینس ہے. اب مائنس کرو نا تو تقریباً 35,000 تو اوپر والا بن جاتا ہے، 10,000 وہ بنتا ہے اور 15,000 وہ بنتا ہے، یعنی کہ 45,000 کا فرق ہے. 40 سے 45,000 کا مارننگ اور ایوننگ کی فیس میں. 85,000 روپے سے لے کر ڈائریکٹ گئی ہے 1,35,000 تک. بہت زیادہ ڈفرینس ہے. باقی کوئی بھی ڈفرینس نہیں ہے مارننگ اور ایوننگ میں، سیم ہے دونوں چیزیں. آپ لوگ کنفیوز ہوتے رہتے ہیں مارننگ اور ایوننگ میں کیا ڈفرینس ہے. کوئی بھی ڈفرینس نہیں ہے، جسٹ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا فیس کا فرق ہے اور آپ کے ٹائم ٹیبل کا فرق ہے. اب مارننگ کی DPT کی فیس یعنی کہ 85,000 تھی، اب ایوننگ کی کتنی ہوگی؟ 1,35,000 روپے، جو کہ بہت زیادہ ڈفرینس ہے. تو یہ ہے بیسیکلی فیس اسٹرکچر DPT کا. اور اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، DPT والے ہوں یا فارمیسی والے ہوں یا آپ لوگ کسی اور دوسرے BS پروگرامز میں ہوں، آپ کو جو ایوننگ والے ہوتے ہیں ان کو یونیورسٹی کوئی اسکالرشپس نہیں دیتی. ٹھیک ہے، دیکھیں میں آپ کو ساری چیزیں اس لیے کھول کے آگے رکھتا ہوں تاکہ آپ لوگ اگر یونیورسٹی میں آ جاؤ نا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں جی یہ بات واقعی صحیح تھی. میں بھی آج کل آپ کو یونیورسٹی کوئی ایوننگ میں اسکالرشپ پرووائڈس کر رہی ہو DPT والے فیلڈس میں، کیونکہ میڈیکل کا فیلڈ ہے، لیکن 2020 تک کوئی اسکالرشپ ایوننگ والوں کو نہیں دی جاتی تھی. یہ HEC کا اصول ہے. احساس اسکالرشپ آتی ہے مارننگ والوں کے لیے آتی ہے، یا جتنی بھی اسکالرشپس ہیں، احساس ہو گئی، پیف ہو گئی، اس کے بعد HEC نیڈ بیس اسکالرشپس ہو گئی، یہ ساری اسکالرشپس مارننگ والوں کے لیے نہیں ہوتی، یہ ایوننگ والوں کے لیے ہی ایوننگ والوں کے لیے نہیں ہوتی، مارننگ والوں کے لیے ہوتی. تو ایوننگ والے بیچارے پھر کہاں جائیں گے؟ سیدھی سی بات ہے، سوچنے والی بات تو ہے نا. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ لوگ آ بھی رہے ہو، آپ لوگوں نے اپلائی بھی کرنا ہے نا. ابھی ایڈمیشن اوپن نہیں ہوئے DPT اور فارم ڈی کے، تو جیسے ایڈمیشن اوپن ہوں گے تو میں آپ کو انفارم بھی کر دوں گا ویڈیو کے تھرو، اور میں پوسٹ بھی لگا دوں گا. اور اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ ایکسپیکٹڈ ڈیٹ کیا ہے. ہو سکتا ہے ایکسپیکٹڈ ڈیٹ یہ ہے نومبر کا اینڈ دسمبر کا سٹارٹ ہوگا. 8-7 دن ایڈمیشن اوپن رہیں گے، اس کے بعد ایڈمیشن کلوز ہو جائیں گے ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی کے. اس کے بعد آپ نے اپلائی لازمی کرنا ہے. اپلائی کے لیے کوئی میرٹ کرائٹیریا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کے جو ہے مارکس ہونے چاہیے. 800 والا بھی اپلائی کر سکتے، 700 والا بھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا بیسک ڈفرینس فیس میں مارننگ اور ایوننگ DPT میں. اور اینول سسٹم ہے، آپ کو 1 سال کے اندر سال بعد پیپر دینے پڑیں گے. ٹھیک ہے، لیکن جو فارمیسی ہے وہ سیمیسٹر سسٹم، ہر سیمیسٹر میں آپ سے پیپر دیے جاتے ہیں اور آپ کو اگلے سیمیسٹر کے اندر پروموٹ کر دیا جاتا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو دیکھ لینا، اپنے گھر والوں کو بھی فیس بتا دینا کہ ہاں جی اتنی فیس آپ لوگ برداشت کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے، دین آپ نیکسٹ اسٹیپ لینا. تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.